السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور محرم بھی اللہ کے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے۔ اس محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ عاشوراء کے دن کی اطاعت و عبادت کا اللہ تعالیٰ نے اجر و عظیم مقرر کر رکھا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اسے 10,000 شہیدوں، 10,000 حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ جس نے عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس یتیم کے ہر بال کے عوض اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بلند فرمائیں گے۔ جس نے عاشوراء کا ایک روزہ کھلوایا، اس نے گویا پوری امت محمدیہ کا روزہ افطار کروایا اور سب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین و آسمان پیدا فرمائے، پہاڑ بنائے، اسی دن سمندر پیدا کیے، اسی دن قلم اور لوح محفوظ کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل فرمایا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کے فرزند کے لیے فدیہ ذبح کا دیا گیا، اسی دن فرعون غرق ہوا، ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، داؤد علیہ السلام کا گناہ معاف ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور قیام کیا، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 60 سال کی عبادت کے ثواب سے نوازتے ہیں۔ جس نے یہ روزہ رکھا اسے 1000 شہداء کا ثواب حاصل ہوگا اور اس کے لیے 7 آسمانوں والوں کا اجر لکھ لیا جائے گا۔ جس نے عاشوراء کے دن کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا، گویا اس نے تمام امت مصطفیٰ کا روزہ افطار کروایا اور سب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ جس نے عاشوراء کے روز کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا تو ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عاشوراء کا دن عطا فرما کر فضیلت سے نوازا ہے۔ فرمایا، بالکل، اللہ تعالیٰ نے اس دن 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں پیدا فرمائیں، پہاڑ اور تارے پیدا کیے، عرش اور کرسی پیدا کی، لوح و قلم پیدا کیے اور اسی دن جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی اور اسی دن اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوئے اور اسی دن قیامت آئے گی اور اسی دن سب سے پہلی بارش ہوئی اور اسی دن پہلی رحمت نازل ہوئی۔ جو اس دن غسل کرے گا اسے مرض الموت کے علاوہ کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ جو اس دن عصمت سرما لگائے گا سال بھر اس کی آنکھیں تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ جو اس دن کسی بیمار کی عیادت کرے گا اسے تمام لوگوں کی عیادت کا ثواب ملے گا۔ جو اس دن
پانی پلائے گا اسے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جو شخص عاشوراء کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال آئندہ اور 50 سال گزشتہ کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، اور اس کے لیے ملائے اعلیٰ میں 1000 نور کے محل تعمیر کر دیے جائیں گے۔ حضرت مولا علی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عاشوراء کی رات عبادت میں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہیں گے اسے زندہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر رزق کشادہ کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سال بھر کشادگی کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔